بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، وسل بلور کا آپ نے نہ سنا ہوگا کہ ہوتا کیا آج پنڈی سے وہ وسل بلو کی جائے کہ یہ جو ٹھپے ہیں یہ لوگوں کے ٹھپے ہم نے بدلے ہیں۔ کمشنر راول پنڈی نے جو الزامات لگ رہے تھے دھاندلی کے ان پر مہر ثبت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے 50 ہزار کی لیڈ سے انہیں ہرایا ہے۔ اب خود سوچے کہ سرکاری مشینری کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ انہوں نے الزام لگا دیا چیف الیکشن کمشنر، جن کا جانبدارانہ رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا۔ دوسرا نام انہوں نے لیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھا، جنہوں نے بلہ چھینا، جن کو لیول پلینگ فیلڈ چھینی ہوئی نظر نہیں آئی، جن کو لوگ اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ان کو کوئی یہ نظر آئے گا کہ ان پر اتنا بڑا الزام ایک سرکاری افسر نے لگایا ہے جو کمشنر راول پنڈی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچہری چوک میں پھانسی پر لٹکایا جائے، کیوں؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کمشنر راول پنڈی کی جانب سے کسی کے اوپر الزامات لگانے سے پہلے انہوں نے اپنا گناہ خود بھی تسلیم کیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے اوپر الزام لگا دوں جی کہ مجھے اس نے کہا تھا، اس نے کیا یا اس نے کیا، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ نہیں، وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھاندلی کی، ہم اس میں ملوث تھے، ہم نے 13 سیٹوں کے اوپر یہ دھاندلی کی۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے راول پنڈی ڈویژن میں 6 اضلاع ہیں راول پنڈی سمیت، اور 6 اضلاع میں 13 سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی کی، اور تقریباً 22 کے پتہ نہیں 26 سیٹیں بنتی ہیں آپ کی صوبائی اسمبلی کی۔ اور ان تمام کے اوپر اگر ہیرا پھیری ہوئی ہے تو صرف ایک ڈویژن میں آپ دیکھیں کہ 13 سیٹیں بنتی ہیں، اور یہ میرے خیال میں ساری مسلم لیگ نون کو یا کوئی ایک آدھا ہوگی جو شاید جو ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دی گئی ہوں۔ اسلام آباد کی 3 تھی، تینوں چھین لی گئی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جی اٹک کی چھین لی، جی وہ سارا اسی کے اندر کتنی چھینے کتنی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک ڈویژن کا ہے اور یہ بالکل جرلو پھیرا گیا، بالکل مطلب کہ آپ جو کراچی ہے وہاں پہ دیکھیں 15 سیٹیں تو ایسی تھی جس کے اوپر پی ٹی آئی بہت بڑی لیڈ سے آگے تھی۔ شیر زمان نے 18 سیٹوں کا کہا ہے، گڈ، اب 15 سے وہ مزید 18 ہو گئی، یہ آپ نے اور اچھا وہ بتایا۔ پھر لاہور میں آپ دیکھیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو پہلے الزامات لگ رہے تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، اب جو یہ الیکشن کنڈکٹ کروا رہے تھے انہوں نے خود الزام لگا دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب آپ پہلے تو یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے یہ کچھ کیا یا کسی نے یہ کچھ کیا، اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، ایک سمجھے کہ ایک طرح سے انڈر 16 یا انڈر 18 یا انڈر 19 قسم کی ان کی بیچاری وہ ٹیم تھی امیدواروں کی جنہوں نے یہ عام انتخابات جیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ تمام جو بڑے رہنما ہیں وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آج بھی منظر عام پر نہیں ہے، اور کسی بھی جگہ پہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی صوبائی یا وفاقی سطح پر کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ یہ ممکنہ طور پہ انفلوئنس پی ٹی آئی نے خود کیا ہو۔ تو اب وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ یا تو جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف انڈائریکٹلی، کیونکہ جو اس سے مستفید ہوئے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون والے ہیں سارے امیدوار، دوسری جانب یا پھر وہ الزامات جا رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کی طرف۔ اب چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں آپ نے خود کہا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ظلم اور زیادتیاں اور فسطائیت ہو رہی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بالکل آنکھیں بند رکھی۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ والی بات تھی، انہوں نے یہ موقف بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ پھر بلے کا انتخابی نشان انہوں نے چھینا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں انہوں نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا۔ انہوں نے انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے جتنا شور پی ٹی آئی نے مچایا، جتنی آواز اٹھائی، انہوں نے اس کے اوپر بھی کان بند کر لیے۔ تو ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ان کا وہ قصور اس پر بھی اعتراض کیا تھا جب پشاور ہائی کورٹ سے انہیں انصاف ملا کہ یہ ہائی کورٹس میں کیوں گئے ہیں، بالکل یہی بات۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو تاثر بن رہا ہے نا، وہ صرف ہم نے نہیں کہا، وہ جو قاضی صاحب کے اپنے کچھ چہیتے ان کے اپنے فین کلب کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے پر تو آج بھی دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ ہو جس نے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو چارج شیٹ نہ کیا ہو۔ صرف میڈیا کے جو آؤٹ لیٹ ہیں انہوں نے نہیں،
حکومتوں نے ریاستی سطح پر آسٹریلیا نے کہا, برطانیہ نے کہا, جو اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں انہوں نے کہا, اور اس کے علاوہ یورپی یونین نے اس کے اوپر کہا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے ممالک نے کہا ہوگا شاید جن کی اعلامیہ شاید ہماری نظروں سے ابھی تک نہیں گزرا. تو یہاں سے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ گمبھیر حالات ہو چکے تھے. اور اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر سے آپ کسی سے کوئی کہہ دیتے, جیسے پی ٹی آئی الزام لگا رہی تھی, پھر پی ٹی آئی کے مخالفین پی ٹی آئی کے حق میں سامنے آئے اور انہوں نے الزامات لگایا کہ جی ہم نہیں جیت رہے تھے, یہ بیچارے جیت رہے تھے, ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے ووٹ لیے ہیں. عوام 38 دیکھیں نا, ایک حلقے میں 38 امیدوار بھی میدان میں اترے ہوئے تھے. اسلام آباد کا NA48 جہاں پہ میری ڈیوٹی تھی الیکشن ڈے کے اوپر, 38 امیدوار تھے. لال ارزر کیانی کو جانتے ہیں, جیلم سے جیتے ہیں نون لیگ والے. جی جی 80,000 کی لیڈ سے وہ ہارے. ہم نے یہاں ABN نیوز پہ رزلٹ چلایا, صحیح 80,000, اور صبح وہ بھی جیتے ہوئے, وہ بھی جیتے ہوئے تھے. تو ان کے فرشتے اترے تھے مدد کو. جی جی. اور آج مریم اورنگزیب صاحب بیٹھ کے کیا ہمارا تو کوئی امیدوار 50,000 سے نہیں جیتا. بتایا ان کا پارا چیک کرتے ٹیمپریچر تو کتنا ہوتا ہے سر, دیکھیں 110 سے اوپر ہوتا ہے سر, بہت جی جی سر, یہ ان کی نسیں پھٹیں گی. جو ظلم, جو زیادتی اس ملک اور قوم کے ساتھ کی, جو ووٹ کے حق کے اوپر جو انہوں نے ڈاکہ مارا, جو آئین کی خلاف ورزی کی, میرے خیال میں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنے چاہیے. اور وہ دھاندلی میں ملوث تمام پی ٹی آئی نے مطالبہ استعفے کا کیا, آرٹیکل 6 کا کیوں نہیں کیا؟ سر دیکھیں, ابھی وہ مطالبہ کر نہیں سکتے جب تک وہ حکومت میں نہیں آتے. مطالبہ تو اب کر سکتے ہیں حکومت. سر مجھے بتائیں, فرض کریں کہ آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اپنی حکومت بن جاتی ہے تو کیا وہ لگائیں گے؟ تو ابھی میرے خیال میں, ابھی دیکھیں نا, آج وہ نہیں, پیپلز پارٹی نے تو پھر کہا کہ انکشافات پر تحقیقات ہونی چاہیے. جی جی. ابھی پشاور میں علی امین گنڈا پور نے جو آج بات کی, انہوں نے یہ بات کی نا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے, لیکن جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ظلم, زیادتی, فسطائیت ڈھائی, لوگوں کے اوپر جنہوں نے مظالم کیے, ان کو ہم قانون کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے. ان کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے آپ کو؟ یہ بریکنگ نہیں یاد کہ آج عمران خان کی تصویر چلی, تو سر تصویر وہ بھی دیکھیں نا کہ کیا طریقہ لگایا ہے کہ تصویر منگوائی ہے, اسے چوما ہے اور سامنے سینے پر رکھا ہے. جس نے دکھانا تھا ظاہر ہے وہ بلر تو نہیں کر سکتا, اور پھر لائیو میں سب پہ چلی ہے. تو سر دیکھیں, اب ایک تو پی ٹی آئی کا اس پہ اپنا موقف, دوسری جانب نون لیگ کے بلنڈرز, اور ایسے مطلب یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کے لیے پورا سسٹم بٹھایا گیا, ریاست کو مذاق بنایا گیا. پاکستان پوری دنیا میں اور کدو ریپبلک بن چکے ہیں یار, بنانا ریپبلک بھی اب بہت پیچھے گزر گیا ہے. ہمارے حالات یہ ہیں, زیادہ معزز نہیں ہوتا, کدو بھی نہیں ہوتا نا سر, دیکھیں نہیں بنانا پھر بھی ذرا وہ ٹیسٹی ہوتا ہے. ہاں چلیں بھنڈی کر دیں, لمبے بینگن کر دیں. تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ چیزیں کی ہیں اور ایکسپوز ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, کرامت مغل صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں, نون لیگ والے آپ بھی ایکسپوز ہوئے. انہوں نے اس دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے, ہم اس سے پہلے بھی ہم نے شاید 1-2 ویڈیوز میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب شاید ان کا اللہ کے اوپر توکل بھی ہے, اور اللہ کے اوپر توکل کا پھر اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, پھر وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. اب سارے حربے انہوں نے استعمال کیے, بلہ چھین لیا, پارٹی توڑ دی, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, جھنڈا اٹھانے تک پابندی تھی, جلسے جلوس نہیں کرنے دیے. عام انتخابات سے 3-4 دن پہلے عمران خان کو 3 مقدمات میں لگاتار سزائیں سنائی گئیں, ان کا نکاح تک فاسد قرار دے دیا گیا, ان کی بیوی کو جیل میں ڈالا گیا. ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ 8 فروری کو عوام ووٹ ڈالنے باہر نہ نکلیں, وہ مایوس ہو جائیں, وہ بد دل ہو جائیں, وہ ہمت ہار جائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کا واپس آنا شاید ان کا کوئی اب وہ امکان پیچھے نہیں رہ گیا. ہر حربہ استعمال ہوا, لیکن اس کے باوجود پبلک باہر نکلی, پبلک نے ووٹ دیا, اور اب اس دھاندلی جو اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا, اب اس کے حق میں ایک سب سے بڑا گواہ آ گیا. اب وہ گواہ بھی ہے گریڈ 21 کا. اچھا, ایک اور بات جو میں نے آج دن کو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جی یہ ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی ان کی ترقی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, ترقی ان کی ہوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ایسے کر کے ریاست نے ان کا پاسپورٹ نکال کے دیا ہے کہ ہاں وہ ریاست نے پاسپورٹ بھی نکال لیا. پھر اچھا, جو آج تک سبا کو نہیں پکڑ سکے, لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوتا ہے پاسپورٹ فوراً نکل آیا. اور پھر آج میں نے ایک دیکھا کہ مسلم لیگ نون والے یہ بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ترقی دی گئی. اچھا, اتنے احمق ہے کہ وہ جو نوٹیفیکیشن شیئر کیا ہوا تھا وہ ٹرانسفر اور تبادلے والا تھا. قریبی دوست ہے, میں ان کا نام تو نہیں بتا سکتا, ان سے میری بات ہوئی, میں نے ان سے ان کی, کیونکہ یہ اعتراض ہو رہا تھا نا ذہنی صحت, دماغی صحت درست نہیں ہے, وہ 93 سے انہیں جانتے ہیں. جب یہ گجرات میں
ڈی سی تھے, مجسٹریٹ تھے پہلے, اس کے بعد ان کی کہیں اور ٹرانسفر ہوئی, پھر 93 میں یہ ڈی سی گجرات رہے ہیں, وہاں یہ کرائے کے گھر میں رہتے رہے. تو کہتے ہیں یہ اپنے لوگوں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے کولیگز میں انتہائی بہتر جو ان کا ہے نا ساکھ تھی بہت. دیکھیں اچھا جو بیٹی کی بات کر رہے تھے وہ ایک تو پہلے تو ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن تھا, اور دوسری بات, اور بیٹی ان کی ہے ہی کوئی نہیں, بہت نون لیگ کے قریب تھے. حمزہ شہباز ان کے بڑے شہباز شریف کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور نون لیگ کا ٹکٹ لینے کی بھی ان کی فیملی میں سے کوشش کی گئی جو کہ نہیں ملا. جی ان کے جو رشتہ دار ہیں بہنوئی اور کچھ ان کے چچا ہیں غالباً, وہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون سے وہ بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں. اور پھر میں نے آج راولپنڈی کے ہمارے ایک دوست رپورٹر تھے, میں نے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اسی حوالے سے. انہوں نے کہا کہ آج جب انہوں نے یہ انکشافات کرنے تھے نا, پریس کانفرنس کرنا تھی, تو انہوں نے اس ہمارے دوست رپورٹر کو اور کچھ دیگر صحافیوں کو خود کال کی کہ آج پی ایس ایل کے حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی ہے, تو آپ نے لازمی آنا. اچھا وہ ہمارے دوست بھی چلے گئے, کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے, جب یہ جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی, تو کافی زیادہ ڈپریس نظر آ رہے تھے, دباؤ میں نظر آئے. لیکن جب انہوں نے یہ سارے بیانات دیے, یہ پریس کانفرنس کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کافی زیادہ حشاش بشاش اور اچھا فیل کر رہا ہے, جیسے وہ انسان کا بوجھ ہوتا ہے ضمیر کا. اور وہ جی خبر سنیں کہ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ریٹرننگ افسران کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. سب نے دباؤ نہ ہونے کا بیان دیا, میڈیا کے سوالوں کے جواب دیے بغیر آپ کا بہت شکریہ کہہ کر نکل گئے. میں نے آج ہمارے وہ بندہ جس نے استعفیٰ دیا اسے انہوں نے اب عہدے سے ہٹا دیا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دھاندلی میں ملوث ہوں. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک بندہ آ کے کہے یار کہ یہ میں نے ایک بندے کا قتل کیا ہے اور فلاں بندے نے مجھے کہا تھا, یا وہ بھی اس میں ملوث ہے, یا اس نے مجھے کہا کہ یہ اس بندے کو قتل کر دو اور اس لیے میں نے کر دیا اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, اور آپ بجائے اس کے کہ آپ اس قاتل کو پکڑتے ہیں, آپ دیگر لوگوں کو سامنے لے کے آ کے کہہ رہے ہیں جی اسی تو کوئی گل نہیں کی تھی, نہ اسی کوئی آخیا, نہ کوئی ہم نے کوئی ہدایت دی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا, ہمارے وہ دوست ہیں حسن ایوب صاحب, انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آج وہ پریس کانفرنس کریں گے ممکنہ طور پہ. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود سوالات کے جوابات دینے کی بجائے یہ مزید سوال چھوڑ جائیں گے. اور دوسرا میں نے کہا اگر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے, ریکارڈ سامنے لانا ہے, تو پھر ان پریزائڈنگ افسران کو کی گئی فون کالز کا بھی ریکارڈ لے کے آئے, جن کو ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں بلا کے راولپنڈی میں ان کے سامنے یہ سارے ٹھپے لگا کے ووٹ بیلٹ پیپر ضائع کیے گئے اور نئے فارم 45 بنا کر لوگوں کو, نون لیگ کے لوگوں کو جتوایا گیا. تو سر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان میں, عمران خان صاحب اگر وہ کال بھی دیتے ہیں نا احتجاج کی, تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھی رپورٹ کر رہا ہے, پل پل کی خبر یہاں سے باہر جا رہی ہے. تو اب اینڈ کیا نہیں ہو سکتا. سر واضح بات ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ثابت ہو چکی ہے. دو اس کے حل ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو خود دیکھیں. اب چونکہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی یہ اعتراض الزام لگ گیا ہے, تو اب سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس کی ساکھ کا بھی معاملہ ہے. تو اب یہ معاملہ بغیر کسی انکوائری کے نہیں چھوڑا جا سکتا. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ یہ اس میں حکم پاس کر سکتے ہیں کہ چونکہ جو نتائج ہوتے ہیں وہ فارم 45 کی بنیاد پر ہی آگے حتمی, کیونکہ فارم 45 ہے, اس کے بعد فارم 47 کا 45 کو دیکھ کے 47 بنایا جاتا ہے, اور پھر 47 سے آگے 48 اور 49 فارم بنتے ہیں, جو 49 حتمی وہ نوٹیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے سرکاری اور حتمی نتیجہ. تو اب یا تو فارم 45 کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کرنی پڑیں گی, یا پھر دوسرا اس کا طریقہ سر یہ ہے کہ آپ کو پھر یہ الیکشن کا لدم قرار دے کے نئے الیکشن کروانے پڑیں گے. آپ پہلے ہی تقریباً کچھ 67 بلین, 60 ارب تو نہیں لگا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے 60 ارب لگایا. تو آسان حل, آسان فارمولہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ایک جنرل ایک صرف جو ہے 45. صرف فارم 45 آپ سامنے لے گئے, آپ کو پتہ چل جائے گا دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں, اور جیتا کون ہے, مینڈیٹ کس کا ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.